حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک آرزو۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شورش سے بھاگتا ہوں، دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پر، یہ آرزو ہے میری دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ آزاد فکر سے ہوں، عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو ہاتھ کا سرہانا، سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ آغوش میں زمین کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ پچھلے پہر کی کوئل، وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں، وہ میری ہم نوا ہو۔ کانوں پہ ہو نا میرے دیر و حرم کا احسان، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ ایک آرزو، یہ نظم 20 اشعار پر مشتمل ہے۔ حمید احمد خان کے بقول اس نظم کو اگر سیموئل راجرز کی نظم وش کا آزاد ترجمہ بھی سمجھ لیا جائے، اس صورت میں بھی ایک آرزو عملاً ایک شاہکار نظم ٹھہرتی ہے۔ نظم کی ابتدائی 2-3 اشعار میں اگرچہ یاسیسیت کی ایک جھلک ملتی ہے، لیکن بعد کے کم و بیش تمام اشعار رجائیت کے آئینہ دار ہیں، جن میں اقبال اپنی دلی خواہش کا کمال چبکدستی سے اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ
نظم کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے: مانی، دل ہی بجھ گیا، دل اداس ہو گیا، شورش، شور، ذلت، گوشہ نشینی، جلفت، جہاں تنہائی نہ ہو۔ مطلب اقبال رحمۃ اللہ علیہ رب ذوالجلال کو مخاطب کر کے اس طرح سے گویا ہوتے ہیں کہ اب دنیا کی محفلوں اور ان کے جھمیلوں میں میری طبیعت اکتا گئی ہے، اس لیے کہ جب حوادث زمانہ سے دل بجھ کر رہ جائے تو ایسی محفلوں کا وجود بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب تو دنیا کے شور و شر سے طبیعت بیزار ہو کر رہ گئی ہے، چنانچہ مجھے ایسی خاموشی اور سکوت کی تلاش ہے جس پر تقریر کو بھی رشک آ جائے۔ میں تو پرسکون زندگی پر فدا ہونے کا خواہاں ہوں، اور اتنی ہی آرزو ہے کہ کسی پہاڑ کے دامن میں ایک مختصر سا جھونپڑا میسر آ جائے، جہاں ساری دنیا سے الگ تھلگ پرسکون زندگی پر فدا ہونے کا خواہاں ہوں۔ اور اتنی ہی آرزو ہے کہ کسی پہاڑ کے دامن میں ایک مختصر سا جھونپڑا میسر آ جائے، جہاں ساری دنیا سے الگ تھلگ پرسکون زندگی بسر کر سکوں۔ صورت یہ ہو کہ انتہائی تنہائی میں دن گزارنے کے باوجود ہر قسم کے فکر و فاقے سے آزاد ہو جاؤں، اور یہاں دنیا کا ایسا کوئی غم نہ ہو جو میرے سکون کو برباد کر سکے۔ میرے مسکن کے گرد و پیش کی کیفیت یہ ہو کہ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں نغمے بکھر رہے ہوں، اور بہتے ہوئے چشموں کی صداؤں میں باجا سا بجتا محسوس ہو رہا ہو۔ کلیاں جب چٹکیں تو یوں گلے جیسے وہ کسی کا پیغام مجھ تک پہنچا رہی ہوں۔ کلیوں اور پھولوں کے شگفتاں دہانے میرے لیے ایسے ساغر کی حیثیت اختیار کر لیں جن میں تمام مناظر فطرت کا جائزہ لے سکوں۔ اس جھونپڑے میں جب آرام کی خواہش ہو تو فرش زمین کی سبز گھاس میرا بچھونا ہو، اور سرہانہ خود میرا ہاتھ ہو۔ اس لمحے ایسی تنہائی کا عالم ہو جو انجمن آرائی سے کہیں دل نشی محسوس ہو۔ وہاں موجود بلبل اور دوسرے ننھے ننھے پرندے مجھ سے اس طرح مانوس ہو جائیں جس طرح کہ ان کے دل سے ہر طرح کا خوف دور ہو گیا ہو۔ یہی نہیں بلکہ ہر جانب سرسبز پودے پوری شان و شوکت سے ایستادہ ہوں۔ سامنے ندی کا شفاف پانی ایسے بہہ رہا ہو جس طرح کہ اس میں ان پودوں کی تصویر منعکس ہو رہی ہو جہاں موجود پہاڑوں کا نظارہ بھی اتنا دلکش ہو۔ ندی اور چشموں کا پانی موجوں کی صورت میں بلند ہو کر جس کو دیکھ سکے۔ یہاں اس امر کی نشاندہی بھی غیر ضروری نہ ہوگی کہ کم و بیش پوری نظم میں اقبال نے مناظر فطرت کے بیان میں جو امیجری پیش کی ہے وہ بے مثال ہے۔ چنانچہ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ سرسبز گھاس اس طرح سے ایستادہ ہو جیسے کہ وہ زمین کی آغوش میں محو خواب ہو، اور جہاں تک بہتے ہوئے پانی کا تعلق ہو وہ جھاڑیوں میں سے گزرتا ہوا شفاف آئینے کی مانند چمک رہا ہو۔ پھر اس بہتے ہوئے پانی کو پھولوں کی ٹہنیاں اس طرح سے چھو رہی ہوں جیسے کوئی خوب روح حسینہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔ انتہائی خوبصورت منظر نگاری کرتے ہوئے اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ وقت غروب جب سورج کی سرخ اور سنہری کرنیں شام کے وقت عکس ریز ہوں تو یوں محسوس ہو جیسے دلہن کو مہندی لگائی جا رہی ہے۔ پھولوں کی کیفیت بھی ایسی ہو جیسے وہ سرخ اور سنہرے رنگ کی قبا پہنے ہوئے ہوں۔ بلا شبہ غروب ہوتے ہوئے سورج کی عکس ریزی کے حوالے سے اس سے زیادہ خوبصورت منظر کشی ممکن نہیں ہو سکتی۔ آگے چل کر اقبال کہتے ہیں کہ رات کے راہی جب سفر کرتے کرتے تھک کر رہ جائیں تو میرے جھونپڑے کے دیے کی دھندلی روشنی ان کے لیے امید کی علامت بن جائے، اور جب آسمان پر ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہوں اور راستہ نظر نہ آئے تو بجلی اس طرح سے چمک اٹھے کہ اس کی روشنی میں ان تھکے ہوئے مسافروں کو میری کٹیا نظر آ جائے۔ یہی نہیں، جب رات کے آخری لمحات میں صبح کے موزن کی طرح کوئل کی صدا بلند ہو تو میں اس کا ساتھ دوں، اور اس طرح وہ میری ہم نوا بھی ہو۔ مسجدوں اور مندروں سے سحر کی عبادت گزاروں کو مطلع کرنے کے لیے جو اذانیں بلند ہوتی ہیں اور ناقوس کی صدا آتی ہے، مجھے ان کی ضرورت نہ ہو، بلکہ طلوع ہوتے ہوئے آفتاب کی کرنیں میری جھونپڑی کی روزنوں سے اندر داخل ہو کر مجھے بیداری کا پیغام دیں۔ اور جس لمحے صبح دم شبنم پھولوں پر اس طرح برسے جیسے انہیں وضو کرا رہی ہو، تو اس لمحے میری آہو فغاں میرے لیے وضو اور دعا کا کام دے۔ اس خاموشی کے عالم میں میری آہو فغاں اتنی بلند ہو جائے کہ تاروں کے قافلوں کے لیے آغاز سفر کا سبب بن جائے۔ یوں میرا رونا اس قدر مؤثر ثابت ہو
کہ ہر درد مند دل بھی میرے ہمراہ گریا کنا ہو جائے، اور میری آہو فغاں سے جو صدا بلند ہو، ممکن ہے کہ ان لوگوں کی بیداری کا سبب بن جائے جو ایک عرصے سے مست و بے ہوش پڑے ہیں۔